بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جون کی تپتی دوپہر تھی۔ تمام لوگ خود کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اتنی شدید گرمی میں انسان چرند پرند بھی اپنے گھونسلوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ لیکن آج بھی میں اماں کے سو جانے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ رمشا کی کہی ہوئی باتیں مجھے بار بار ستا رہی تھیں۔ رمشا کا یوں گاؤں سے اچانک غائب ہو جانا میرے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن جو کچھ اس نے مجھے بتایا تھا اس سے یہ نہیں لگتا تھا۔ اور ویسے بھی وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ بس میں یہی جاننا چاہتی تھی۔ اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی میں گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے اپنی دوست کو بچانا تھا، اور میں انتہا کی ضدی تھی۔ جس کام کو کرنے کا سوچ لیتی تو چاہے پوری دنیا مجھے اس سے منع کرتی، میں منع نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تپتی دوپہر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ ابھی میں گھر سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ مجھے ایک انتہائی پراسرار سا شخص نظر آیا۔ وہ میرے بالکل سامنے سے آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میرے اندر خوف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ شخص کسی بھیانک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے وجود میں ایک انجانا سا خوف سرایت کر گیا۔ اس وقت ساری گلیاں بالکل سنسان اور خاموش تھیں، لیکن وہ اکیلا شخص مجھے اس گلی میں نظر آیا تھا۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انسانی حدود سے باہر ہو۔ اس کا جھکا ہوا سر اور پتلے مگر ہڈیوں جیسے نمایاں ہاتھ اسے اور بھی زیادہ وحشتناک بنا رہے تھے۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کی طرح تیز نکوش والا تھا، جیسے کھوپڑی پر صرف کھال چڑھا دی گئی ہو۔ گہرے سیاہ حلقوں میں دھسی آنکھیں جو مکمل سیاہ تھیں، جیسے ان میں کوئی سفیدی ہی نہ ہو۔ جب ایک دم سے اس نے نظریں اٹھائیں تو یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیری کھائی میں جھانک رہی ہوں۔ اس کی جلد زردی مائل تھی اور اتنی پتلی کہ نیچے سے اس کی نیلی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ سیاہ اور خشک تھے، ایسے جیسے ان پر کبھی خون گردش نہ کرتا ہو۔ اس کا لباس میلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پرانی قبر سے نکل کر آیا ہو۔ وہ میرے قریب سے بالکل خاموشی کے ساتھ گزر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ میں انہی قدموں پیچھے مڑی اور نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ یہ بالکل انجان شخص تھا جو ہمارے گاؤں کی ان گلیوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ کیا یہی تو وہ شخص نہیں جس نے رمشا کو اغوا کیا ہو؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ آج رمشا کو گاؤں سے غائب ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کی گھر والوں کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں ہی پریشان تھا۔ یوں لڑکی کا غائب ہو جانا بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے رمشا کو حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی اغوا کرنے والا گروپ گاؤں میں آ گیا ہے، اسی وجہ سے اب وہ گاؤں کی لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے۔ سب لوگوں نے ہی اپنی لڑکیوں پر پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے۔ میں اور رمشا ہم دونوں ہی بچپن کی دوست تھیں، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ میرے ابو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا دادی زندہ تھے، لیکن ان کی موت کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ لیکن رمشا کے ابو میرے ابو کے دور کے کزن تھے، وہی ہمارے سارے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ بھی اتنے امیر کبیر تو نہیں تھے، لیکن صرف وہ مجھے یتیم سمجھ کر اور ماں کو بیوہ سمجھ کر ہماری مدد کرتے تھے۔ بس یہی بات تھی کہ رمشا کے سارے گھر والوں کے ساتھ ایک اپنائیت کا رشتہ ہو گیا تھا، اور رمشا کے ساتھ بچپن سے کھیلتے میں بڑی ہوئی تھی۔ رمشا بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب بچپن میں اور رمشا گاؤں کی تنگ مگر پرانی گلیوں میں دوڑتی پھرتی تھیں۔ ہمارا ہر دن ایک نئی مہم سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہم اکثر درختوں کے نیچے بیٹھ کر بیر چننے کو اپنا بہترین مشغلہ سمجھتی تھیں۔ کنویں کے پاس جا کر پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خوش ہونا ہم دونوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ کبھی کبھار اماں کے منع کرنے کے باوجود ہم دونوں ہی شام کے وقت حویلی کی طرف نکل جاتی تھیں۔ حالانکہ گاؤں کے سب لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ حویلی بہت پرانی اور پراسرار ہے، کئی سالوں سے یہاں کوئی آباد نہیں ہو سکا، یہ ایسے ہی ویران پڑی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ہم دونوں کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ایک دوسرے کو بس ڈراتی رہتی، لیکن پھر بھی اس طرف جانا اپنے اوپر لازم سمجھتی تھی۔ رمشا کو سنسنی خیز باتیں بہت پسند تھیں۔ وہ اکثر گاؤں میں سننے والی پرانی کہانیوں کو سن کر مجھے ڈراتی رہتی تھی۔ کبھی وہ کہتی
یہاں رات کو ایک سایہ چلتا ہے جو ان لوگوں کو لے جاتا ہے جو زیادہ سوال کرتے ہیں. اور ایسی باتیں کر کے وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی اور مجھے کہتی دیکھا ڈر گئی نا تم. اور میں بے وقوفوں کی طرح فوراً خوف زدہ ہو جاتی تھی. وہ ہنستی اور میرا مذاق اڑاتی، مگر ہم دونوں جانتی تھیں کہ یہ سب مذاق ہی ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اور حقیقت میں ہم لوگوں کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھیں. ہم جانتی تھیں کہ ہم کئی دفعہ اس حویلی میں گئی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا. بس لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں. ہماری زندگی سیدھی سادی تھی مگر دلچسپ تھی. ہم دونوں اپنی زندگی کو مکمل لطف کے ساتھ گزار رہی تھیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ دن جب ہم دونوں نے حویلی کے اندر جانے کی پہلی دفعہ ہمت کی تھی. پہلے تو ایک دوسرے کو ڈراتی رہیں کہ تم اندر جاؤ. وہ مجھے کہتی تم اندر جاؤ، میں کہتی تم جاؤ. لیکن پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے رمشا نے مجھے چیلنج دے دیا، اگر تم واقعی ہی میری دوست ہو تو چلو اندر چلتے ہیں. میں نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھا دیے. ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوئیں، حویلی کے اندر ہر طرف سناٹا تھا، جیسے وہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو. در و دیوار پر جالے پڑے ہوئے تھے اور ہوا کے جھونکوں سے کھڑکیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں. رمشا نے شوخی سے کہا، کیا خیال ہے اگر یہاں واقعی کوئی جن ہے تو ہمیں بھی تو نظر آنا چاہیے. میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ ہنستی رہی. یہی رمشا تھی. وہ بے خوف تھی، زندہ دل اور میری سب سے اچھی دوست تھی. اب جب ہم دونوں 15 سال کی ہو چکی تھیں، اماں مجھے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں، لیکن میں پھر بھی آنکھ بچا کر رمشا کے ساتھ باہر نکل جاتی. ہم دونوں ہر روز کھیتوں میں بھی جاتی تھیں اور اس حویلی کا چکر لگانا تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا تھا. آج تک ہم دونوں نے وہاں کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. جیسے جاتے ویسے ہی اس حویلی میں لگے آم کے درختوں سے کچے آم توڑ کر خوب جیب بھر کر کھاتے اور شام کو آ کر اماں سے ڈانٹ کھا لیتے تھے. لیکن میں رمشا کو ناراض نہیں کر سکتی تھی. لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا، رمشا مجھے لیے بنا ہی حویلی چلی گئی. اسی پرانی حویلی میں جس کو ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ آسیبی حویلی کا نام دیتے تھے، کیونکہ مجھے اور رمشا کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہاں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی شام کے اندھیرے چھا رہے تھے، رمشا ہمارے گھر آئی. امی کھانا بنانے میں مشغول تھیں. رمشا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. وہ بالکل حواس باختہ تھی اور بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی. تبھی میں نے رمشا سے پوچھا، کیا بات ہے، بڑی خوفزدہ لگ رہی ہو، کیا آج کوئی جن بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ تبھی وہ بولی، میں آج تک تمہیں صرف کہانیاں سناتی تھی، لیکن آج میں نے جو کچھ عجیب دیکھا ہے اس حویلی میں. میں نے ایک بلند کہکہا لگایا اور بولی، بس اتنی ہی ہمت تھی تمہارے اندر، اب تم بھی یقین کرنے لگی ہو کہ وہ حویلی پر اسرار ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمشا. ہم بچپن سے لے کر آج تک اس حویلی کی دیواریں پھلانگ کر اس حویلی میں جاتے رہے ہیں. کچھ ہوا ہے کیا؟ تبھی وہ بولی، نہیں، آج میں دیوار پھلانگ کر نہیں گئی تھی بلکہ حویلی کا دروازہ کھلا تھا. تبھی میں اس کی طرف ناراضگی سے دیکھتی ہوئے بولی، آج تم اکیلی چلی گئی تھی، مجھے کیوں نہیں لے کر گئی؟ تبھی رمشا بولی، نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی. کل ہم نے جو بیری کے درخت پر بیر لگے دیکھے تھے نا، آج ان بیروں پر عجیب سا رنگ چڑھا ہوا تھا اور میں نے وہاں کچھ اور بھی عجیب دیکھا تھا. تبھی میں تجسس کے ساتھ رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا، اور کیا دیکھا تم نے وہاں؟ تو رمشا نے جواب دیا، مجھے نا وہاں کے دروازے خود بخود ہلتے ہوئے دکھ رہے تھے. اب مجھے بھی بہت زیادہ تجسس ہونے لگا تھا. تبھی میں بولی، دیکھ رمشا، سچ سچ بتا، کیا سچ میں تم نے یہ سب کچھ وہاں دیکھا ہے یا پھر تو صرف مجھے ڈرانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے؟ تبھی رمشا بولی، نہیں، آج میں سچ میں تمہیں ڈرانے کے لیے سب کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن نہ جانے کیوں مجھے رمشا کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایسی کہانیاں سنانا اس کا روز کا کام تھا اور رمشا سچ میں گھبرائی ہوئی بھی بہت زیادہ تھی. اگلے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں چچا بشیر، رمشا کے ابا کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، پوچھو نور سے کہاں گئی ہے رمشا؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اماں میرے پاس آئی اور بولی، چچا بشیر آیا ہے تیرا، وہ کہہ رہا ہے رمشا رات سے گھر سے غائب ہے، کیا تجھے پتہ ہے رمشا کہاں گئی ہے؟ میں حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھنے لگی. اتنے میں چچا بشیر بھی کمرے میں داخل ہو گئے. تبھی وہ بولے، دیکھ نور، آج تک میں نے بہت احسان کیے ہیں تم دونوں ماں بیٹی پر. مجھے سچ سچ بتا دے، رمشا کا کس کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور تو بھی تو اس کا ساتھ دے رہی تھی نا؟ جہاں میں حیران تھی
وہیں چچا کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ تبھی میں بولی، چچا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رمشا کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، آپ گھر میں ہی دیکھیں، وہ گھر ہی ہوگی، اس نے بھلا کہاں جانا ہے؟ دن کو تو ہم دونوں کھیتوں وغیرہ میں چلی جاتی ہیں، لیکن رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ لیکن چچا بشیر بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو گھر سے بھگانے میں، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے رات کے اندھیرے میں، میرا منہ کالا کر گئی ہے۔ ابھی تک یہ بات میرے اور تم لوگوں کے درمیان ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ دیکھ نور، بتا دے مجھے کہاں ہے رمشا، کون ہے جو اسے بھگا کر لے گیا ہے؟ میں چچا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ رمشا کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، لیکن چچا تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آخر کار میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی کہ رمشا کہاں گئی ہے، اور سچ میں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار کل والی بات گردش کر رہی تھی، کہیں رمشا کے ساتھ اس حویلی میں تو کوئی حادثہ نہیں ہو گیا؟ لیکن رمشا تو حویلی سے تو آ گئی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے وہاں بہت عجیب و غریب دیکھا ہے جو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ چچا کے جانے کے بعد بھی میں بہت زیادہ پریشان رہی تھی، رمشا کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اماں نے میرا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ شام تک یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، اور سب گاؤں والے یہی باتیں بنا رہے تھے کہ رمشا گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ پرانی حویلی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی ہے، لیکن وہ دن کے وقت گئی تھی، پھر اچانک سے رات کے وقت وہ کہاں غائب ہو گئی، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ ہو گیا ہو، لیکن زیادہ تر لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ رمشا بالکل بھی ایسی نہیں تھی، نہ تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے، اور اس کا راز اسی حویلی میں دفن ہے۔ یہی سچائی تھی۔ میں اب جلد از جلد سچائی تک پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن اماں وہ تو میری پہرے دار ہی بن گئی تھیں، مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ جب کبھی آنکھ بچا کر باہر نکلنے لگتی، تبھی باڈی گارڈ کی طرح میرے سر پر سوار ہو جاتی اور کہتی، میں نے کہہ دیا نا تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو نہیں نکلو گی۔ میرا گھر سے نکلنا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے، رمشا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ چچا بشیر نے ساتھ ساتھ والے گاؤں میں بھی پتہ کر لیا تھا، اور گاؤں کے بہت سے لوگ رمشا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن رمشا ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اماں دوپہر کے ٹائم سو رہی تھیں۔ اماں کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی تو چچا بشیر مجھے دروازے کے سامنے ہی مل گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، کہاں نکل رہی ہو تم؟ تمہاری دوست تو منہ کالا کر کے چلی گئی ہمارا، اب کیا تمہارا بھی کوئی ایسا ہی چکر ہے؟ دیکھ لڑکی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، آرام سکون سے گھر بیٹھ جا، پہلے ہی بہت پریشان ہوں میں۔ چچا کی یہ بات سن کر میں بھی کچھ پریشان ہو گئی تھی اور واپس گھر میں آ گئی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کہیں یہ بات چاچا اماں کو نہ بتا دیں، اور چچا تو سچ میں مجھ پر شک کرنے لگے تھے، حالانکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا کو تو اپنی سگی بیٹی پر یقین نہیں تھا تو مجھ پر کیسے یقین کرتے؟ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن اب مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رمشا میری جگری دوست تھی، میری بچپن کی دوست، جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی بتائی تھی۔ اس کا یوں اچانک غائب ہو جانا میرے لیے بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی۔ سب لوگ تھک ہار کر بیٹھ چکے تھے، لیکن میں ہر حال میں رمشا کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے آج بھی میں نے دوپہر میں موقع پاتے ہی رمشا کو ڈھونڈنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں اس حویلی میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہیں پر رمشا کسی مشکل میں تو نہیں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے وہ پراسرار شخص نظر آیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس لمبے اور خوفناک آدمی کا پیچھا کیا، اس نے اسی سنسان راستے کی طرف جانا شروع کر دیا جو راستہ حویلی کی طرف جاتا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے پیچھے بڑھنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے رک جانا چاہیے، مگر رمشا کی یاد نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ آدمی رمشا کے غائب ہونے کی وجہ ہے تو اگر میں رک گئی تو شاید کبھی سچائی تک پہنچ نہیں سکوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ میرا منتظر تھا۔ میرے قدم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کی جانب جانے والا راستہ دن میں بھی اتنا ہی سنسان اور پراسرار لگتا تھا جیسا رات کے وقت لگتا تھا، اور آج تو شدید قسم کی دوپہر تھی۔
کوئی چرند پرند اور انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمبا اور خوفناک شخص میرے سامنے چل رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی، لیکن کافی فاصلے پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر دائیں بائیں دیکھا، مگر وہ شخص کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ڈر اور خوف بہت زیادہ تھا، لیکن میری دوست کی یاد نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے حویلی کے پرانے زنگ آلودہ دروازے کو دھکیلا۔ حیرت کی بات تھی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا، جیسے کسی نے مجھے اندر بلایا ہو۔ اندر داخل ہوتی ہی ایک تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہیں پرانی دیواریں، جالوں سے بھری چھت اور زمین پر بکھرے سوکھے پتے، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ جیسے پہلے نظر آتا تھا ویسے ہی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر میری نظر ایک چیز پر جا ٹھہری۔ وہاں دور فرش پر رمشا کی چپل پڑی ہوئی تھی۔ اب کی بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے سوچا، رمشا یہاں آئی تھی؟ اگر وہ یہاں آئی تھی تو پھر کہاں گئی؟ لیکن اسے کیا سوجی تھی کہ وہ رات کے وقت یہاں آئی تھی؟ میں نے تیزی سے چاروں طرف دیکھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے حرکت کر رہا ہے۔ میں تیزی سے مڑی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ میں حویلی کے صحن میں تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے اندر کی طرف کھینچ رہی ہو۔ جیسے ہی میں حویلی کے اندرونی دروازے میں داخل ہوئی تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ تپتی دوپہر اور روشن دوپہر میں اچانک سے اندھیرا چھانے لگا تھا، ایسے جیسے رات ہو گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں رہ کر چھپ کر دیکھنا چاہا۔ حویلی کے اندر ایک کمرے کا دروازہ انتہائی بوسیدہ تھا۔ میں نے اس دروازے کو کھولا۔ اس کو کھولتے ہی جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اندر ایک طرف سیاہ شمعیں جل رہی تھیں، جیسے کسی قدیم رسم کی تیاری ہو رہی ہو۔ دیواروں پر عجیب سے نقوش کھدے تھے اور ہوا میں کسی پراسرار خوشبو کی آمیزش تھی جو عام دنیا سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہ آدمی کہاں گیا جو حویلی کے دروازے کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ضرور حویلی کے اندر ہی آیا ہوگا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی اور جیسے ہی ایک کھڑکی کے پیچھے چھپ کر جھانکا، میرا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ آدمی جس کے پیچھے میں یہاں تک آئی تھی اب ایک لمبی چادر میں لپٹا ہوا کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، مگر اس کا سایہ وہ عام انسانوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ روشنی میں اس کے پیچھے دیوار پر جو عکس پڑ رہا تھا وہ انسانی نہیں تھا بلکہ کسی بڑے بھیانک وجود کا تھا۔ اس کے لمبے لمبے سینگ، نوکیلے ناخن اور پھیلے ہوئے پر تھے۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے میرا پیر ایک لکڑی سے جا ٹکرایا اور آواز گونجی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ وہ آدمی فوراً سیدھا ہوا تھا۔ کون ہے؟ کس نے ہمت کی دوبارہ سے یہاں آنے کی؟ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، مگر اس میں کوئی انجانی طاقت گھلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ میری روح کو جکڑ رہے ہوں۔ میری سانسیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر جیسے ہی میں پلٹی میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ لمبا قد، سیاہ آنکھیں اور وہی بے وزن چال۔ وہ میرے سامنے تھا، مجھے دیکھ رہا تھا جیسے جان گیا ہو کہ میں نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے لڑکی، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی سرگوشی میرے کانوں میں زہر کی طرح گل رہی تھی۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے پیر زمین میں دھس گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ شاید آج میں نے اپنی ماں کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور ایک ایسی چیز کا سامنا کر لیا ہے جو مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل کسی بھی لمحے سینے کی قید سے آزاد ہو کر باہر آ جائے گا۔ میرے قدم زمین سے ایسے جڑ گئے تھے جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میں نے کانپتے قدموں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے میرے گرد ہوا کو گاڑا کر دیا ہو، جیسے یہ فضا میرے خلاف ہو گئی ہو۔ میرے کانوں میں کسی غیر مرئی قوت کی سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ کوئی نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں تو اس زبان کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس شخص کی گہری آنکھوں میں کوئی انجانی کشش تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری روح کو اپنی نظروں سے کھینچ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی آواز نہیں تھی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ روشنی میں اس کا سایہ ایک بار پھر دیوار پر پڑا، اور اس بار میں نے واضح طور پر دیکھا تھا۔ اس کے لمبے سینگ، نوکیلے ناخن اور پھیلے ہوئے پر تھے۔ تبھی وہ بولا، یہ سوال مت کرو، ورنہ تم وہ جان جاؤ گی جو جاننے والوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کی سرگوشی میں کوئی جادو تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے گرد ہوا کو مزید گہرا کر دیا ہو۔ اچانک سے مجھے رمشا کی چپل یاد آئی۔ میں نے خوف کے باوجود ہمت جمع کی اور بولی، میری دوست کہاں ہے؟ میں نے زور دے کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے؟ تبھی میں نے کہا، ہاں۔ میں نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یہ بولا تھا، اگر تم نے اسے کچھ کیا تو میں… تم کیا؟ وہ اتنی بلند آواز سے کھلکھلا کر ہنسا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے کان پھٹ جائیں گے۔ اس کی ہنسی میں ایسی بازگشت تھی کہ حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ اچانک حویلی کے کسی کونے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اب میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے نہ تو رمشا نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ تبھی وہ بولا، اسے وہیں ہونا چاہیے جہاں وہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانسوں کی ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ میرے قریب ہوتے ہی میرے کان میں بولا، نور، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس خوفناک شخص کے الفاظ میرے وجود میں اتر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے رات کے اندھیرے میں جلتے دو چراغ۔ مجھے ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی ہوا مزید بوجھل ہو گئی تھی، جیسے مجھے جکڑ رہی ہو۔ تبھی میں چلا کر بولی، میری دوست رمشا کہاں ہے؟ میں نے یہ سب کچھ خوف کو پیچھے دھکیل کر کہا تھا، مگر وہ پھر اپنی ویسی ہی خوفناک ہنسی ہنسا۔ اس کی اس خوفناک ہنسی میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے وہ میری بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تبھی وہ بولا، اسے وہیں ہونا چاہیے جہاں میں نے چاہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا، تم مت پوچھو نور۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ میرے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ تبھی وہ بولا، تم نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ کیا؟ میں نے الجھ کر کہا تو وہ اپنا چہرہ میرے بالکل قریب کرتے ہوئے بولا، جب تم پہلی بار اپنی اسی دوست کے ساتھ اس حویلی آئی تھی، تب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری وہ معصوم نظریں، تمہارا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنا، تبھی میں جان گیا تھا کہ تم بہت خاص ہو، اتنی خاص کہ اتنا خاص آج تک کوئی نہیں میرے لیے ہوا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے کو جھلسانے کے لیے کافی تھیں۔ یہ سب دیکھ اور سن کر میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تم کون ہو اور میری دوست کو کیوں لے گئے؟ وہ پھر سے میرے قریب جھکا۔ اب کی بار اس کی سانسیں برف کی طرح سرد تھیں۔ وہ بولا، تمہیں یہاں کھینچنے کے لیے نور، میں تمہاری دوست رمشا کو یہاں لے آیا ہوں۔ اب کی بار مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر برف جم گئی ہو، لیکن میں ہمت کر کے بولی، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں ایک شدت تھی، اور وہ بولا، ہاں، کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا اور تم آسانی سے نہیں آتی، اسی لیے مجھے تمہاری دوست کو لانا پڑا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے غائب ہو رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو نرمی سے چھوا، مگر اس کی انگلیوں میں کوئی انجانی طاقت تھی، جیسے میرے جسم سے میری روح کو نکال رہی ہوں۔ کاش تم سمجھ سکتی نور، میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ محبت؟ تم کہہ رہے ہو؟ تم جن زادے ہو، تم مجھ سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تم تو انسان نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا، ہاں، میں جن زادہ ہوں۔ یہ الفاظ اس نے دھیرے سے کہے تھے۔ تبھی وہ میری طرف مزید جھکتے ہوئے بولا، لیکن میرے دل میں جو دھڑکن ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم انتہائی خوفناک ہو، مجھے تمہیں دیکھ کر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی وہ بولا، اب تو میں کسی صورت بھی تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میری اصلی صورت دیکھ لی ہے۔ اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اور میری یہ اصلی شکل تمہیں ہمیشہ دیکھنی پڑے گی۔ اب عادت ڈالنی پڑے گی تمہیں اس سب کی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جو ہمت کر کے یہاں اس سے مقابلہ کرنے آئی تھی، اب ہمت ہار چکی تھی۔ تبھی میں بولی،
دیکھو مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تبھی وہ بولا، نہیں نہیں، بڑی مشکل سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، اب اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے کیسے جانے دے دوں؟ تمہیں اتنا موقع ہی نہیں دوں گا کہ تم کسی کو بتاؤ۔ اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اور ہاں تمہاری دوست، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، اسے بھی تمہارے ساتھ یہیں پر رکھ لیتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکوت اور جنون تھا، جیسے وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھ رہا ہو۔ میں چیخی، کیا تم پاگل ہو؟ مگر میری آواز لرز رہی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ دھیرے سے ہنسا اور بولا، میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی میں جان گیا تھا کہ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا جسم زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہو، حالانکہ میرے ہاتھ آزاد تھے، مگر میں کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ خوف کی ایک دبیس تہ میرے گرد لپٹ چکی تھی۔ میں ہمت کر کے بولی، تم جو بھی ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے نفرت سے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے سخت ہوا، مگر پھر وہ ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نفرت اور محبت میں بس ایک دھاگے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ نور، تم ابھی مجھے نہیں جانتی، مگر جلد ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ میری دوست رمشا کہاں ہے؟ میں اپنا ڈر ایک طرف رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس سے یہ بات پوچھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے وہ میرے اضطراب سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہیں ہوگی جہاں تمہاری یادیں ختم ہو جائیں گی، جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں، لیکن میں ہمت کر کے بولی، کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے میری دوست کے ساتھ؟ وہ مسکرایا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہی اپنی انگلیاں ہوا میں بلند کیں، اور تبھی جیسے کسی اندیکھی طاقت نے پردہ ہٹایا ہو، سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آنکھوں سے کم نظر آ رہا ہے، لیکن پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا پتھریلا ہال نمودار ہوا۔ اس کے بیچ میں رمشا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں چیخی، رمشا! مگر جیسے ہی میری آواز دیواروں سے ٹکرائی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دم توڑ گئی ہو، میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا نور، جب تک تم میرے ساتھ رہنے پر راضی ہو تب تک تمہاری دوست بالکل محفوظ ہے۔ جنزادے نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تبھی میں بولی، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر قہقہا لگا کر ہنسا۔ نور، تم ابھی نہیں سمجھو گی، مگر جلد ہی تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ میری باہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی، ہمیشہ کے لیے، وہ سرگوشی میں بولا، اور میری دنیا تاریکی میں ڈوبنے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی، جیسے کسی نے میری سانسوں پر گرفت مضبوط کر دی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ سرگوشی اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی، ہمیشہ کے لیے۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا جسم خلا میں معلق ہو۔ زمین میرے نیچے سے غائب ہو چکی تھی۔ میرے اندر خوف اور بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہاتھ پیر جھٹکنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پایا تھا۔ یہ ایک شاندار مگر پراسرار کمرہ تھا، جس کی دیواریں سیاہ مگر چمکدار تھیں، جیسے کسی نایاب پتھر سے تراشی گئی ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک وسیع بستر تھا جس پر ریشمی سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ مدھم نیلی روشنی ہر چیز پر ایک پراسرار سایہ ڈال رہی تھی۔ میری سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو بستر سے نیچے اتارنا چاہا، مگر جیسے ہی میں نے حرکت کی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی زنجیر مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، مگر وہ آزاد تھے۔ تو پھر یہ کیسی قید تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے ایک آواز گونجی، جتنا زیادہ تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، اتنا ہی خود کو میری دنیا میں قید پاؤ گی نور۔ یہی وہ آواز تھی، وہی سرگوشی جو میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی جادوئی چمک سے دہک رہی تھیں، لبوں پر وہی وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، میں نے غصے سے کہا، مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ نور، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ یہ قید نہیں ہے، یہ محبت ہے، وہ محبت
جو تم اب بھی نہیں سمجھتی، مگر جلد سمجھ جاؤ گی۔ یہ محبت نہیں، زبردستی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا، مگر پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نفرت اور محبت میں صرف ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے نور۔ تم نفرت کر سکتی ہو، مگر جلد ہی تمہیں احساس ہوگا کہ تمہیں سب سے زیادہ محفوظ میرے ساتھ ہی محسوس ہوتا ہے۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر اس نے اپنی انگلیاں فضا میں ہلکی سی حرکت دی اور میرے سامنے کا منظر بدل گیا۔ رمشا ابھی بھی اسی پتھریلے ہال میں بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ تبھی وہ بولا، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گی تو شاید تمہاری دوست کے لیے یہ آخری رات ہو۔ اس کے لہجے میں خطرناک نرمی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں تڑپ کر بولی، نہیں نہیں، ایسا کچھ مت کرنا۔ تبھی وہ بولا، ہاں نور۔ وہ میرے بالکل قریب ہوا، جیسے اگلے الفاظ سننے کے لیے بے چین ہو۔ اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن تم بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو نا؟ میں سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اس وحشی جنزادے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤں گی، یا پھر کوئی راستہ ڈھونڈوں بھاگنے کا، رمشا کو بچانے کا، جو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں نے رمشا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے جان لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی گہرے خواب میں ڈوبی ہوئی ہو، یا شاید، میں نے یہ سوچ چھٹک دی۔ تبھی وہ جنزادہ میرے قریب آ کر بولا، فیصلہ کرو نور۔ اس کی سرخ آنکھ کسی خون خوار درندے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ میرے ساتھ رہنا ہوگا یا پھر؟ اس نے ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور رمشا کے قریب پہنچا۔ اچانک رمشا کے جسم کے گرد ایک سیاہ دھند لپٹنے لگی۔ اس کا جسم ہلکی ہلکی کپکپاہٹ میں تھا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ نہیں، میں بے ساختہ چلائی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ رمشا کو کچھ مت کہنا۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی وہ جنزادہ رک گیا۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تو پھر نور، تمہارا جواب کیا ہے؟ اس نے پھر سے مجھ سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے رمشا کی طرف دیکھا۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مر سکتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن رمشا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ جنزادے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر رمشا پر ڈالی اور ایک جنبش ابرو کے ساتھ ہی وہ سیاہ دھند غائب ہو گئی۔ رمشا کا جسم ساکت ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ تبھی وہ جنزادہ ہلکا سا مسکرایا اور میرے قریب آتے ہوئے بولا، بہت خوب نور، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی وہ بولا، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو۔ میں نے جواب دیا، لیکن میں تو تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے یہ الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے تھے۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دیا، جیسے میرے الفاظ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ نفرت اور محبت میں محض ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے نور، جلد ہی تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر، اپنی کمزوری پر۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے نکلوں گی، کسی نہ کسی طرح خود کو آزاد کروں گی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ دیکھتی تو وہ جنزادہ میرے ساتھ انتہا کا نرم تھا، لیکن جب میں رمشا کی حالت دیکھتی تو مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا، اور یہ جنزادہ ہو کر مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ محبت بھی بے پناہ عشق کی طرح کی تھی۔ میں جو ابھی رو رہی تھی، اپنے آنسو جلدی سے پونچھے اور رمشا کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن اس کا چہرہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے ایک نظر اس جنزادے پر ڈالی، جو اب بھی کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا، جیسے میرے اندر جھانک رہا ہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نور۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ میرے خیالات پڑ چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام کر سختی سے دبایا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گرفت میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی محبت میں باندھنا چاہتا ہو، زبردستی سے نہیں۔ لیکن میں قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔
میں بس اسی سوچ میں رہتی کہ کب مجھے ٹائم ملے اور میں یہاں سے رمشا کو لے کر بھاگ جاؤں۔ رات کے کسی پہر جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات کا کون سا پہر ہے۔ یہاں رات بالکل عجیب و غریب اور لمبی تھی۔ اس لمحے میں نے رمشا کو دیکھا۔ میں رمشا کے بالکل قریب ہی بیٹھی تھی۔ اب وہ جنزادہ یہاں پر نہیں تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے رمشا کو جھنجھوڑا۔ وہ نیم بے ہوشی سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، رمشا ہوش کرو، دیکھو اگر تم یہاں سے اٹھی نا تو ہم دونوں کیسے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ جلدی اٹھو رمشا، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے۔ اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو یہیں پھنس کر رہ جائیں گے۔ آنکھیں کھولو اپنی، ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں کھول کر میری طرف ہی تک رہی تھی۔ بولی، نور تم یہاں؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں بھی اس جنزادے کی قید میں آ گئی ہوں۔ تبھی رمشا نے جواب دیا، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ جنزادہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں نہیں جانے دے گا۔ رمشا کی کمزور آواز کانپ رہی تھی۔ تبھی میں بولی، میں نے سنا تھا کہ ہر قید میں ایک دراڑ ہوتی ہے، ہمیں صرف وہ دراڑ تلاش کرنی ہے۔ میں نے یہ بات بے یقینی کے عالم میں کہی تھی۔ اکثر میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب کوئی قید ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دراڑ اسے مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ باہر نکل آتا ہے۔ ایسی ہی کوئی دراڑ یہاں بھی ہوگی جہاں سے ہم دونوں نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ میں ابھی رمشا سے یہی بات کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کے قریب ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں چونک گئی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دروازے کے پیچھے کوئی ہے۔ پھر اچانک سے میرے کانوں میں ایک دھیمی سرسراتی آواز پڑی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو، نور۔ میرا سانس جیسے اٹک کر رہ گیا ہو، کیونکہ یہ آواز اس جنزادے کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک خوبصورت مگر پراسرار عورت کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، مگر اس کی آنکھیں اس جنزادے جیسی خونخوار نہیں تھیں بلکہ گہری اور پراسرار لگ رہی تھیں۔ میں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ قریب آئی اور بولی، میرے پاس وقت نہیں، تمہیں ابھی نکلنا ہوگا۔ اس نے تیزی سے یہ الفاظ کہے۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ تبھی وہ بولی، میں وہ ہوں جس نے کبھی حسن سے محبت کی تھی۔ اس نے تلخی سے کہا۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کون حسن؟ اس نے جواب دیا، وہی جنزادہ جس نے تمہیں اغوا کیا ہے، اس کا نام حسن ہے اور وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے اپنی زندگی اس کے نام کر دی تھی، لیکن وہ ہر وقت مجھ سے بے وفائی ہی کرتا رہا۔ جب اسے کوئی نئی لڑکی پسند آتی تو وہ اسے یوں ہی اپنی دنیا میں لے آتا تھا، اور پھر جب ان سے دل بھر جاتا تھا تو انہیں ان کی دنیا میں واپس بھیج دیتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی قید میں رہے جیسے میں رہی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنزادے کی پہلی بیوی تھی وہ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس جنزادے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میں اس کی مدد لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ ہمیں محل کے عقبی حصے سے باہر لے آئی۔ ہر طرف پراسرار سائے گھوم رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ عورت ہاتھ بلند کرتی تو وہ سارے پیچھے ہٹ جاتے، ایسے جیسے سب اس کی ہر بات مانتے ہوں۔ شاید اس وجہ سے کہ یہ جنزادے کی بیوی تھی اور کبھی اس جنزادے نے اس سے محبت کی تھی اور اسے اپنی دنیا میں لایا تھا، اور اب یہ بھی اس کی دنیا میں اس کے ساتھ ہی رہنا پسند کر رہی تھی، اسی لیے اس کی زندگی سے ہر آنے والی لڑکی کو نکال دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ میری اور رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اس دنیا سے نکال دے گا، بس ایک بار ہمت کر لو، پھر وہ تمہیں واپس نہیں لا سکے گا۔ اس نے ایک پرانے پتھر کی دیوار کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک چمکتی ہوئی دراڑ تھی۔ میں نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دیوار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور رمشا دونوں اس دیوار کی طرف بھاگ رہے تھے جو کچھ فاصلے پر تھی۔ اچانک ایک گرجدار آواز گونجی اور میرے کانوں میں پڑی، نور! یہ سب سن کر میرا دل کانپ کر رہ گیا اور میں رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھاگ رمشا، وہ آ گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں بھاگتی ہوئی رمشا کے ساتھ آگے بڑھی تو دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ جنزادہ سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ بولا، تم نہیں جا سکتی نور۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خالص درد تھا، یوں جیسے میں اس کا سب کچھ تھی، جیسے میرا جانا اسے توڑ دے گا۔ لیکن میں رک نہیں سکتی تھی، مجھے آزاد ہونا تھا۔ میں چیخی اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر دراڑ میں کود گئی۔
ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں اپنی دنیا میں تھی۔ رمشا میرے ساتھ زمین پر گری ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، یہاں پر اب کوئی دھند نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جن زادہ تھا۔ ہم دونوں آزاد ہو چکی تھیں، لیکن میرے دل میں ایک خلا تھا، کیا واقعی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا یا وہ پھر سے مجھے ڈھونڈ لے گا؟ اس کے بعد میں نے سارا واقعہ آ کر چچا بشیر اور اپنی اماں کو سنا دیا۔ رمشا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ سب لوگ ہی حیران تھے کہ میں رمشا کو کہاں سے لے آئی۔ میں نے ان سب لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ حویلی سچ میں پراسرار ہے۔ اس حویلی میں جانے کی وجہ سے ہی میں اور رمشا جنات کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد اس حویلی میں خاص طور پر عمل کروایا گیا، بڑے بڑے عاملوں کو بلایا گیا۔ گاؤں والوں نے اور اس حویلی کے اثرات کو ختم کروانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس کے بعد اس حویلی سے وہ پراسرار آوازیں آنا بند ہو گئیں جو کئی بار لوگوں نے سنی تھیں، لیکن آج بھی وہ حویلی اسی طرح بند ہے۔ کوئی اس حویلی میں نہیں جاتا۔ میں جب کبھی اس حویلی کے سامنے سے بھی گزرتی ہوں، مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اور میرا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ واقعہ میری زندگی میں رونما ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں، ہمیں بڑوں کی بات مان کر ایسے کاموں سے رک جانا چاہیے جو ہمارے لیے آگے چل کر خطرہ پیدا کریں؟ میں نے اپنی کہانی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر ہم لوگ اس وقت اپنے بڑوں کی بات مان لیتی تو شاید ہمارے ساتھ یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔